السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفات، ساری بڑائیاں، خوبیاں اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور روا ہے، جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی اور ہماری ہدایت کے خاطر بے شمار انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، اصول اور ضابطہ ملا، جنہیں قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، ہم جس مقصد کے تحت دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد رب العالمین کی عبادت ہے، اور ہر وہ عبادت خلوص کے ساتھ کی جانی چاہیے تاکہ مقبولیت کے درجے کو پہنچ سکے۔ کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا یا بڑا، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، تو عمل قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ کچھ طریقے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہی قابل قبول ہے، اس کے علاوہ عبادت کی بہت ساری شکلیں ایسی ہیں جس ثبوت نہ تو قرآن مجید کے اندر ہے اور نہ حدیث کے اندر ہے، پھر بھی لوگ عبادت کے نام پر کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے مہینے کے اعتبار سے، ایام کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، کہ ہم انہی اوقات میں اللہ کی عبادت کریں گے، پھر بقیہ زندگی کے اندر ہم آزاد ہیں۔ ایک مسلمان کا شوا نہیں ہو سکتا ہے۔ رب العالمین نے کہا: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین کا وقت ہو جائے، یعنی یقین سے مراد موت تک ہم سب کو اپنے رب العالمین کی عبادت اور پرستش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس میں مخصوص کر لیا زندگی کے بعض حالتوں میں یا کسی خاص ایام کے اندر یا خاص مہینے کے اندر، یہ اعمال قابل قبول ہونے کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا تختص الجمعہ، تو جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ نماز، قیام، روزہ، کوئی بھی عبادتیں مت کیا کرو۔ روزہ رکھنے کی جو بات ہے سارے دنوں میں رکھیے، اور اگر چھوٹے ہوئے روزے ہیں یا تاریخ کے روزے ہیں وہ جمعے کے پڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہفتے کا عید جمعہ کہلاتا ہے۔ اس مناسبت سے لوگ سمجھے متبرک دین ہے، اس میں ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں، ہفتے کا عید ہے اور جمعے کے فضائل ہیں۔ اس اعتبار سے اگر کوئی بندہ عید جمعے کے دن نماز کا خصوصی اہتمام کرتا ہے یا خصوصی روزے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں بلکہ وہ بدعت ہے، اور اس کو ثواب کی بجائے گناہ لکھا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا: لا تختص الجمعہ، جمعے کے دن خاص کر کے کوئی عبادت مت کرو۔ یہ آج المیہ یہ ہے عوام کے اندر کہ لوگوں نے چند مہینوں کے اندر مخصوص عبادتیں متعین کر ڈالی ہیں،
ان کے اپنے بنائے ہوئے طریقے بھی ہیں، بدعتانہ عبادتیں بھی ہیں، بدعتانہ طریقے بھی ہیں، جو آپ بارہا سنے ہیں خطبے کے اندر۔ اور رجب کا مہینہ ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو یا جمادی الاول جمادی الثانی کا مہینہ ہو یا محرم الحرام کا مہینہ ہو، ان چند مہینوں کے اندر جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ 12 مہینوں میں 6-7 مہینے ایسے ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ کر کے عوام کے سامنے بڑی بڑی عبادتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ محفوظ رکھے تو ان تمام عبادتوں سے یہ ثبوت نہ تو قرآن کے اندر اور نہ حدیث کے اندر، یہ عالمیہ ہے مسلمانوں کے درمیان۔ رجب کے مہینے کے اندر صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرنا، کوئی صلاۃ غوثیہ کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی صلاۃ رجوی کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی صلاۃ الرغائب کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی صلاۃ الفیہ کا اہتمام کر رہا ہے۔ یہ ساری عبادتیں غیر منقول ہیں، اور اس عبادت کے کرنے کی بنیاد پر یقیناً پکڑ ہوگی کہ بدعت پر تم نے عمل کیوں کیا۔ لیکن آج عوام کے سامنے اس میں اچھا نام دے کر، عبادت تو ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کون سی قباحت؟ کوئی بندہ کہے، آپ سوال کر سکتا ہے کہ عبادت کی آپ تخصیص کی ممانعت کر رہے ہیں، ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں یہ تو ہمارے فائدے کی چیزیں، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو دوسرا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مہینے کے اندر کوئی عبادت مخصوص کرتا ہے جس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اور جو نماز کا اہتمام کر رہا ہے یا روزے کا اہتمام کر رہا ہو، تو یہ عبادتیں یا روزے کوئی مقبول انہیں کا نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو چیزیں میں نے نہیں بیان کی ہیں اور اس کو کوئی کرتا ہے تو مردود ہے، یہ بدعت کی تعلیم۔ بہرحال اسی طریقے سے رجب کے مہینے کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ صلاۃ الرغائب 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد لمبا سجدہ کرنا ہے، لمبا رکوع کرنا ہے، سجدے میں دعائیں، ساری دعائیں، سارے طریقے یہ بناوٹی ہیں۔ رجب کے مہینے کے اندر رجبی روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ صلاۃ الرغائب رغبت والی نماز، نام بڑا پیارا ہے، عوام بھولے بھولے عوام کے سامنے بتانے کے لیے کافی ہے کہ رغبت والی نماز، اللہ سے رغبت پیدا ہو جائے گی، دین سے رغبت ظاہر ہوگی، پلیز نماز کا اہتمام کرو۔ کوئی بندہ اور اسے اہتمام کرتا ہے تو وہ سمجھے بدعتی ہے، کہ اس نماز سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور میں نے ان نمازوں کے بارے میں جو روایتیں گڑھی گئی ہیں، جہاں سے لی گئی ہیں، میں نے تخریج کر لے کر کے آیا سامنے تاکہ اس کی وضاحت مکمل ہو جائے، کیونکہ جب آپ منع کریں گے کہ نماز کا طریقہ صحیح ہے، ثبوت نہیں ہے، اس کا نہیں پڑھنا چاہیے، تو آپ کو موضوع روایتیں حدیث کے حوالے سے پیش کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ مولوی آپ کے سامنے پیش کرنے، نہیں، دلیل ہی ہمارے پاس ہے، ہم صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی دلیل ہے، اور وہ دلیل آپ کو دے گا، لیکن اسی تخریج نہیں بتائے گا۔ وہ روایت کیسی ہے، قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں تذکرہ نہیں کرے گا اور نہیں کرتا ہے۔ یہ کتمان علم کا صدور ہوتا ہے، اللہ خیر کرے۔ بہرحال صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں جو باتیں آئیں اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا، کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے فضیلت ہے کہ جو بھی 70 میں درود شریف پڑھنا ہے، اس نماز کو پورے کرنے کے بعد، اور یہ نماز کے دن کی تعین بھی ہے، رجب کے جمعرات، پہلے مہینے کی رجب کے اسٹارٹنگ ابتدا جو مہینہ ہو، اس میں پہلا جو جمعرات ہو، وہ جمعرات کی رات میں قیام کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، اور اس عبادت کو کرنے کے بعد، رغائب کے بعد، آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ دنیا میں کوئی ایسی ضرورت ہے جو آپ کی باقی نہیں رہ سکتے، نعوذ باللہ، لہذا اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اسی سلسلے میں علماء کرام کے اقوال بھی ہیں، اور اس کی تخریج میں ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، کیونکہ یہ موضوعات میں ہے، گڑی ہوئی روایت ہے۔ حوالہ المجموع، فتاوی مجموع الفتاوی، صفحہ نمبر 389۔ اس فتاوی کے اعتبار سے، کتاب کے حوالے سے، ان صاحب رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث موضوع ہے، گڑی ہوئی، لہٰذا اس کو عمل نہیں کہہ سکتا ہے۔ امام محمد بن طاہر الکندی وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب موضوع بالاتفاق، تمام علماء کرام کے اس میں اتفاق ہے کہ موضوع ہے۔ محمد طاہر الکندی کہتے ہیں یہ روایت موضوع ہے، لہذا اس کا ثبوت نہیں ہے، گڑی ہوئی روایت ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد الحی حنفی لکھنوی، یہ کون ہے؟ حنفی عالم کے بڑے پائے کے عالم، ماشاءاللہ۔ ان کی تخریج میں پڑھتا ہوں، اکثر مسائل کے اندر جو رائج ہے عوام کے اندر،
سب کا انہوں نے رد کیا. حنفی ہیں, بڑے پائے کے عالم ماشاءاللہ, لیکن جہاں پر تخریج کے اعتبار سے حدیث کے صحت اور ضعف کا مسئلہ آتا ہے یہ کھل کر بات کرتے ہیں. وہ اختلاف والدین کریں نہ کریں ان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن جو بدعت شامل کی گئی اس بدعت کے تردید میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں تقریباً شعبان کا مہینہ ہو, رجب کا ہو, یا عید میلاد النبی کا ہو, یا نظر نیاز کا مسئلہ ہو, تمام کے رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں عبدالحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ھذا موضوع بالاتفاق, یہ روایت بالاتفاق موضوع ہے, گڑی ہوئی روایت ہے. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا یہ روایت ہے, اور آپ نے کہا یہ نبی اکرم, صحابہ کرام, تابعین, طب تابعین, کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہوتا, بلکہ 448 ہجری کے اندر بیت المقدس کے اندر نماز کی ابتدا کی گئی. یہ تاریخ آپ لوگ ذہن میں رکھیں, یہ موضوع ہے, گھڑی ہوئی روایتیں ہیں, اور 448 ہجری کے اندر. اور شریعت کی تکمیل کب ہوئی ہے؟ 10 میں. تو نبی کے زمانے کی بات ہی نہیں ہے, صحابہ کی 400 صدی تک اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. ویسے بھی روایت گھڑی میں نظر آتی ہے. اسی دور مختار کے اندر کتابوں کے حوالے سے بھی دور مختار کے اندر بھی یہ حاشیہ میں نے ستون لکھا گیا, ایجاد کی گئی. اس علماء نے کہا یہ مذمت بیان کیا ہے, اسے ادا کرنے والے کو احمق قرار دیا ہے, کہ جو لوگ اس کی ادائی کرتے ہیں وہ احمق بیوقوف ہیں. کثیر شہر میں ادا نہ کرنے والے جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ بہتر ہے ادا کرنے والے دھوکہ نہ کھائے مولویوں کے بعد سے, ان کے حنفی کتاب کے حوالے سے بریات. یہ ہے صلاۃ الرغائب. اب وہ وقت ختم ہو گیا, میں نے اس زمرے میں اس لیے میں نے اس روایت کو پیش کیا تاکہ عوام میں رائج ہے پنج وقت نماز کی ادائیگی جو فرض ہے اس کو نہیں کرتے ہیں. مخصوص مہینے کے اندر فضیلتیں بیان کر کے پیش کی گئی اور عوام نے اسے قبول کر لیا. صلاۃ الرغائب رجب کا اس کو نہیں کرنا. اسی طرح صلاۃ غوثیہ, صلاۃ غوثیہ امام اعظم غوث الاعظم, استغفر اللہ, غوث الاعظم سب سے بڑے مدد کرنے والے, یا مغیث تو اللہ کی صفت ہے, غوث اعظم تو رب العالمین کی ذات ہے. لیکن منسوب کیا تھا امام عبد القادر جیلانی, محی الدین امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, کہ ان کے نام کی نماز, ان کے نام کے لیے مغرب اور عشاء, مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کی نماز 2 رکعت سنت پڑھیں, نفل سنت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ہے صلاۃ غوثیہ کے نام سے. اور ان کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو بھی حاجتیں ہیں, مصیبتیں ہیں, آپ کو امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لے کر سوال کریں کہ یا بڑے پیر یا غوث اعظم ہم تیرے مرید ہیں, ہماری یہ ضرورتیں ہیں, اس کو پوری کر دیں, انشاءاللہ وہ ضرورتیں پوری ہوں گی. ان کے کتاب کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کبھی بھی کوئی ضرورت نہ پوری ہوئی ہے اور نہ انشاءاللہ وہ اس کی ضرورت پوری ہوگی. اور ضرورتیں پوری ہو جاتی, شفایابی کا مسئلہ ہو, جس کا مسئلہ ہو, تو آج کوئی دنیا میں بے روزگار نہیں ہوتا, آج کوئی مریض نظر نہیں آتا. اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں تو عقیدت والے حدیث تھے, عمل بالحدیث تھے الحمدللہ. لیکن گڑھنے والوں نے, ان کے چلے چپاٹیوں نے اپنی طرف سے ان کو غوث اعظم کا نام دیا اور پھر دستگیر کا نام دیا. اور پھر دستگیر کیا ہے وہ بھی الگ افسانہ ہے کہ ہاتھ کو پکڑنے والے, اور قصہ گڑھا کوئی روایت نہیں ہے. پھر دستگیر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جانکاری میں بتا دوں تو اچھا ہے کہ وہ جنت کے اندر آسمان پر سیر کرنے گئے, ان کو اب کرایا گیا معراج, جیسے بھی ہو, پتہ نہیں کیسے معراج کرایا, کون سواری آئے تھے, یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کو ساتھ مل کر ٹہل رہے تھے, اور جب وہ گرنے لگے تو اللہ رب العالمین ہاتھ پکڑ لیا, یعنی پکڑ لیا. اب سارے ہیں باطل ہیں, اس وقت کبھی عقیدہ میں بر ہے پیر دستگیر, جس کا ہاتھ پکڑ لیا, بیعت کر لیا, سارے کے مرید, ان کے مرید کے ساری قضائیں جتنی بھی ہیں حاجتیں پوری ہے. نعوذ باللہ. کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی نماز کا جو ثبوت نہ ہو, کیا سوال کریں آپ ان کے لوگوں سے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو معتبر کتاب ہے اس کے اندر کیا انہوں نے اپنے اس نماز کا طریقہ بتایا؟ اگر بالفرض مان لیا جائے انہوں نے بتا ہی دیا ہو تو کیا قابل قبول ہو سکتا ہے؟ 5 وقت نماز فرض ہے جو نبی نے پیغام دیا, اور اللہ رب العالمین نے اسی معراج کے اندر آپ کو اپنے تحفہ میں 50 وقت نماز متعین کیا, جو تخفیف کراتے کرتے 5 وقت متعین کر لی گئی, جو اللہ نے اپنے محبوب بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت تحفے میں دیا ہے. اس تحفے کی کوئی قدردانی نہیں ہے, اور بناوٹی نماز کی اہمیت ہے, اس کی ہم ادائی کرتے ہیں کہ باطل ہے. اسی طرح صلاۃ الفیہ اس مہینے کے اندر, یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے کے اندر بعض لوگوں نے کہا کہ 14 رکعت نماز پڑھنی ہے, بعض نے کہا کہ نہیں 100 رکعت نماز پڑھنی ہے. اب بتائیے 100 رکعت نماز صلاۃ الفیہ 15ویں شعبان کی رات کے اندر, قوموا اللیل وصوموا النہار, حدیث آ رہی ہے, رات میں قیام کرو اور صبح میں روزہ رکھو.
اب اس رات میں قیام کی نوعیت کیفیتیں یہ ہے کہ 100 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور 100 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص اور 70 مرتبہ شاید درود شریف ہے، بہرحال درود شریف کا اہتمام کرنا ہے اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ صلاۃ رغائب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں سورہ اخلاص۔ اب ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھنے میں 10 منٹ ٹائم لگاتا ہے اور 100 رکعت نماز پڑھے گا رات بھر میں، رکوع سجدہ قوما جلسہ، تو الگ چیز۔ 10 منٹ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا اور 70 میں درود بھیجنا، یہ سارے طریقے بناوٹی ہے۔ جو عمل کرے گا یہ پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر جائے گی، صبح ہو جائے گی، اس نماز کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے، وہ جو اسپیڈ والی نماز ہوتی ہے دھڑا دھڑا اس میں وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ باطل ہے۔ لہذا اس کو کوئی کہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، شعبان کی فضیلت ہے، کیوں کہتا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حالانکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منسوب نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کی روایتوں کے جو تذکرہ ہے اس سے بات ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کوئی شخص ایک بھی جھوٹی باتیں اگر ہماری طرح منسوب کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم سینکڑوں باتیں منسوب کر رہے ہیں، ڈر ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کی پوری سند اس طریقے سے ہے، قال حدثنا ابراہیم، یہ حدیث ہے، اس کی تخریج میں نے اس لیے لے کر کے آیا تاکہ آپ جب بنا کریں گے کسی کو تو کہے گا یہ آپ تو اہل حدیث ہو، ہم لوگ مسئلہ خلاف ہر حدیث کو موضوع قرار دیتے ہو، کیا ثبوت ہے؟ کون سے راوی ہے جس میں کلام کیا گیا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ جواب دے سکتے ہیں، سنیے۔ قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق انبانا عن ابي الصبره عن ابراهيم بن محمد عن معاويه عن عبد الله بن جعفر عن ابي عن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا الا من مستغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزق له، یعنی جب 15ویں شعبان ہوتی ہے، راویوں کے نام میں نے پڑھا جتنے روات آئے ہیں اس میں، یہ حدیث کی فضیلت جب 15ویں شعبان ہوتی ہے تو اس 15ویں شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قوموا لیلھا، رات میں قیام کرو۔ قیام کرنے کی نوعیت صلاۃ الفیہ کا اہتمام، 100 رکعت نماز کا اہتمام کرنا، اس سے طریقے بھی ہیں اس حدیث کی بنیاد پر۔ قوموا لیلھا، رات میں قیام کرو، وصوموا نہارا، دن میں روزے رکھو۔ کیوں؟ رات ایسی فضیلت والی ہے کہ اللہ رب العالمین سماع دنیا پر نازل فرماتا ہے، فرمانے کے بعد آواز بلند کرتا ہے میرے بندو تو آواز دو، الا من مستغفرین، کوئی بندہ ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے، بخش طلب کرے، میں اسے بخش دوں، کوئی بندہ ہے مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو رزق دے دوں۔ یہ اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان کا انہوں نے جملہ اضافے میں ڈالے، لیلۃ نصف من شعبان، 15ویں شعبان کے جو لفظ استعمال کیا یہ زیادتی۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ رب العالمین ہر رات آخر رات میں سماع دنیا میں نزول فرماتا ہے، ہر رات، اس میں کوئی کلام نہیں، صحیح مسلم کی روایت کہ رب العالمین ہر رات آخر رات میں سماع دنیا میں نزول فرماتا ہے اور آواز بلند کرواتا ہے، فرشتوں آواز دو میرے بندوں کے درمیان، کلامی مسترزقین، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق دے دوں۔ اب وہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ ہر رات کا لفظ ہے، لیکن یہاں چور دروازے سے داخل ہو کر اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان کا جملہ لگا دیا اور فضیلتیں گڑھ ڈالی، لہذا اس میں جو داخل کیا گیا چور دروازے سے کن کن راویوں نے کہا ہے، یہ پکڑنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ یہ اضافے جو کیے موضوع روایتیں جو ہوئی گڑھی ہوئی، کیونکہ اصل حدیث کے اندر ہر رات کا تذکرہ ہے، اور اس روایت کے نصف شعبان کا جملہ بڑھایا گیا کہ کون سا آدمی تھا، آخر یہ باتیں کیسے نبی تک منسوب کی گئی، جو آدمی جن راویوں نے منسوب کیا اس پر محدثین کرام کا کیا کلام، اس کے بارے میں آپ دیکھ لیجیے تخریج۔ هذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ نمبر 1 ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن صبرہ، میں نے پڑھا تھا اس میں عبد الرزاق انبانا عن ابی صبرہ عن ابراہیم بن محمد بن معاویہ، ابی صبرہ جو ہیں پہلے راوی ہیں، جو القرشی عامری المدنی وزائے حدیث کو گڑھنے والا تھا، ابن ابی صبرہ یہ وزائے حدیث میں یہ شمار ہے۔ اب یہ حدیث گڑھنے والے کی عبارت یہ روایت کوئی قابل قبول نہیں ہو سکتی، گڑھا ہے تبھی 15ویں شعبان کا جملہ استعمال ہے۔ دوسرے روایت بھی اس میں ہے، اور دوسرے آدمی ابھی صبرہ کے علاوہ
ابراہیم بن محمد بن یحییٰ بن کثیر عمدۃ القاری، یہ علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی کی کتاب ہے، شرح بخاری کی شرح، جس میں اس راویوں کے بارے میں نے کہا متروک، نے کہا یہ متروک چھوڑنے کے نکالے نسائی نے کہا یہ متروک ہے، وقال شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ موضوع، یہ گڑھنے والا، یہ روایت گڑھی ہوئی ہے۔ امام نسائی، عبدالحی لکھنوی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تمام ائمہ محدثین نے بالاتفاق اس کو موضوع قرار دیا ہے، گڑھی ہوئی روایت پیش کی ہے۔ یہ گڑھی ہوئی روایت ہے، 15ویں شعبان کا اضافہ ہے، اور یہ راوی مزدہ حدیث تھا، یہ جن تذکرہ ابی صبرہ، یہ محمد ابراہیم، یہ حدیثوں کو گڑھنے والا تھا اور خل مل کرتا تھا، صحیح کو غلط اپنے جوڑ کر کے لگا دیا۔ اور یہ روایت آج نسائی ابن ماجہ میں جو آتی ہے روایت یہ پیش کیا جاتا ہے، کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور شوق سے بیان کرتے ہیں کہ آج ایسی رات ہے، رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو، کیونکہ آج فضیلت والی رات ہے، رب العالمین سمے دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ عوام بھی بات کی شرح سمجھ لیتی ہے، کیوں نہیں کہ آج تو رب العالمین سامنے آ رہا ہے، آج ہم قیام کر رہے ہیں، رب العالمین سے مانگ لیں، لہٰذا وہ عبادت کرتا ہے، لہٰذا اس عبادت کو ہم سب کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری ایک اور حدیث آتی ہے جس میں کہا گیا کہ فَإِنْ أَصْبَحَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ صَائِمًا، یہ روزہ کی سلسلے میں پہلے بات دوسری آ رہی، یہ نماز صلاۃ الفیہ کی مذمت اس حدیث یا صلوات کی تخریج کی بنیاد پر ثابت ہو جاتی ہے۔ نہار صوم نہارا، دن میں روزے رکھو، ویسے بھی روایت باطل ہے۔ دوسری حدیث اور لائی لوگوں نے کہ اگر ایک دن 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں گے کما 60 سنہ، 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اب بندہ 30 دن روزہ رکھنے سے گریز کرتا ہے رمضان میں، اور ایک دن 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لے اور 60 سال گناہ اس کے معاف ہو جائے، اس سے بڑا ہدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کرے گا نا، یہ کرتا ہے لوگ۔ بنیاد یہ بھی روایت موضوع ہے، اس کے بارے میں بھی کہا کہ البانی رحمۃ اللہ نے کہا موضوع ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ الموضوعات ابن جوزی صفحہ نمبر 52 جلد نمبر 2 کے اندر کہا کہ یہ روایت بھی موضوع ہے، لہٰذا اس پر کوئی بھی عمل کرنا درست، کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اس روایت کے اندر 15ویں شعبان اس سلسلے میں قبروں کی زیارت کا مسئلہ بھی ہے، چراغاں کا مسئلہ بھی ہے، روزے رکھنے کا مسئلہ بھی ہے۔ پہلی بات یہ فضیلت ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں اور صحیح حدیث کی روشنی میں کہ شعبان کی فضیلت کیا ہے، 15ویں شعبان کی فضیلت ہے یا پورے شعبان کی فضیلت ہے؟ یقیناً پورے شعبان کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین، کان یصوم شہرین متتابعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ شعبان اور رمضان کے زیادہ، یعنی کہ متابع پے در پہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بیان کر رہی ہیں، ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، یہ بھی صحیح ہے۔ اب کثرت سے یعنی ایک دن روزہ رکھ دن چھوڑا یا 2 دن چھوڑ دیا پھر 4 دن روزہ رکھا، یعنی لگاتار نہیں، گیپ کر کے کچھ رکھنا چاہیے۔ یہ سنت ہے، اس کو ہم نہیں کرتے کیوں بھاری پڑتا ہے نا، 2 مہینے لگاتار رکھنا پڑے گا، 1 مہینے میں تو پیٹ میں گیس بن جاتا ہے، درد ہونے لگتا ہے، سارے بہانے تلاشتے ہیں لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت گزار تھے اور ان کے لیے تو آسانیوں کی بات ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث یصوم شہرین متابعین، 2 مہینہ کوئی رکھے گا روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن ایک ہی دن میں کام تمام کرے، 60 سال گناہ معاف ہو گئے، 70 سال زندگی اسے مل رہی ہے، ہر سال روزہ رکھ لے گا، 15 شعبان کو 60 سال گناہ کرتے رہیے، گناہ بھاگ بیٹھا لیا، یعنی کہ ساری عبادتوں میں گناہ بھاگ کا مسئلہ ہے، اس لیے کرتے ہیں لوگ۔ بہرحال اب یہ شعبان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شعبان کا معنی جدا جدا کے ہوتے ہیں، تو عرب کے لوگ پانی کی تلاش میں ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، جدا جدا، اس لیے اس کا شعبان نام پڑ گیا۔ اس رات کے بارے میں جہاں موضوع روایتیں گڑھی ظالموں نے اللہ کی پناہ قرآن کی غلط تفسیریں بیان کی، شاید آپ کو معلوم ہوگا، بتایا گیا ہوگا، لیکن میں اس نئے باتوں کو رکھ رہا ہوں ایک ساتھ، تمام ٹاپک پر خلاصہ ہو جائے کہ قرآن کے اندر کہاں گھوٹالہ کیا اور حدیث کے اندر کیسے چور دروازے سے داخل ہو کر امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت کے پیش ان انزل اللہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا مبارک راتوں میں، یہ آیت صحیح ہے الحمدللہ، کوئی کلام نہیں ہے۔ ان انزل اللہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک راتوں میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، یقین ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ اور مبارک رات سے مراد شب برات ہے یا کیا ہے؟ کیا ہے مبارک رات ہمارے لیے کیا ہے؟ شہر مبارک، مبارک مہینہ کون ہے؟ رمضان ہے۔ مبارک رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔
اور پھر رمضان کے اندر ان انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر، یعنی شب قدر کے اندر۔ تمام محدثین کا اس میں اتفاق ہے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ نزول قرآن رمضان کا مہینہ، وہ بھی شب قدر کے اندر، نہ کہ شب برات کے اندر۔ اب کوئی نہیں شب برات یہ برکت والی ہے، یہ مغفرت ہوتی ہے، یہ روایتیں لا کر کے مغفرت اور بخشی سارے ڈرامے رچے گئے۔ ہم فضیلتیں جانتے ہیں، شعبان کی فضیلت ہے، اب روزہ رکھیے، یہ مخصوص مت کیجیے، آگے پیچھے رکھ لیے روزہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ ہے۔ یہ 15ویں شعبان میں خصوصی نہیں رکھنے پر یار جو قرآن کی غلط تفسیر عوام کے سامنے بیان کرنا، ان انزلنا فی لیلۃ القدر کے خلاف ان انزلنا فی لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، نعوذ باطل ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی روشنی کی تردید ہوتی ان انزلنا سے اور شہر رمضان سے بات ختم ہو جاتی۔ روزے کی ممانعت ثابت ہو گئی تخریج کے اعتبار سے اور نماز کی۔ ایک مسئلہ چراغاں کا ہے، چراغاں محفلوں کو منور کرنا، مجلسوں کو بارانہ کرنا، مسجدوں کو بارانہ کرنا، گھروں کو بارانہ کرنا، دیری جلائی جاتی، دیری چراغ موم بتی اگربتی سارے گھروں کو دیواروں پر کھڑکیوں پر مسجدوں کو کمکم میں لگا کر کے یہ ساری چیزیں ہو رہی کہ نہیں؟ یہ کہاں کا سبب؟ یہ اسی کیا دلیل ہے؟ چراغاں جو کرتے ہیں اسی کیا دلیل؟ تو مجوسیوں کی علامت ہے، مجوسیوں کی عبادت ہے، کیونکہ مجوسی آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ شروع دور میں جب یہ بیت المقدس کے اندر اس نماز کا اہتمام کیا گیا تو مجوسی بھی نماز پڑھنے کے لیے جب آئے، عادت پرانی تھی، اسلام قبول کیا تو عادت کے اعتبار سے چراغاں یعنی کہ آگ آگے نماز کے اندر، نماز نیت وانی مانے کے ساتھ میں رکھ دیا، جیسے شیعہ لوگ پتھر زمین پر سجدہ نہیں کرتے ہیں نا، رکھتے ہیں ماتھے کے نیچے۔ تو یہ بہانہ بنایا عوام کے سامنے کہ دیکھیے ہم مسجد کو اجالا کرتے ہیں، سامنے روشنی کے لیے ہم چراغ جلا دیتے ہیں۔ اس کے دل میں بات یہ تھی کہ ہمارا جو پرانا والا جو سسٹم ہے آگ کی عبادت کرنا، اس کو ہم آگے اپنی عبادت کے سامنے کر دیتے ہیں، اور عوام جب پوچھتے ہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو مسجد تاریخ ہے، اندھیرا ہے، تو اچھا تھوڑی روشنی ہو جائے۔ آج بھی محفل والے کہتے ہیں مسجد کو سجاتے کیا ہے؟ مسجد میں اجالا روشنی کرنا، اللہ کے گھر کو رونق کرنا ہے تو اچھی بات ہے، لہٰذا ہم چراغاں اس لیے تاکہ گھر، اللہ کا گھر بارونق ہو، چمک دمک ہو۔ لہٰذا وہ مجوسیوں کی علامت ہے، مجوسی اپنی عبادت کی بنیاد پر چراغاں کیا کرتے تھے، لہٰذا آج کے عوام یومت مسئلہ نبی کی محبت کا دم بھرنے والا یہ بھی آج اسی کی نقالی کرتے ہوئے مجوسی کی، یہ مسجدوں کو بارانہ کر رہا ہے، موم بتی اگربتیوں سے گھروں کو سجا رہا ہے، اور پورے اپنے گھر مسجد جہاں دیکھیے سیم ٹو سیم دیوالی کی نقالی ہے۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کے شانہ بشانہ چل کے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی ہے۔ دسہرہ کی نقالی آج تک مسلمان کر رہا ہے یوم الحرام محرم الحرام مہینے کے اندر، وہاں بھی 10 دن ہے دسہرہ کے، یہاں بھی 10 دن ہے، وہاں بھی جلوس کا انعقاد ہے، یہاں بھی جلوس کا انعقاد ہے، وہاں بھی بانس اور تلی کے جھنڈے بنائے جا رہے ہیں، یہاں بھی بانس اور تلی کے جھنڈے بنائے جا رہے ہیں، وہاں بھی عقیدہ ہے کہ جھنڈوں کے نیچے سے بچوں کو گزار تو ساری بڑائی ٹل جائے گی، یہاں بھی بدعقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہے کہ امام حسین کے روضہ کے نیچے دہا کے نیچے سے بچوں کو گزار دو تو ہماری ساری بیماریاں، بچے کی بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ سیم عقیدہ، سیم عمل، سیم ایام، سیم طریقے، ڈھول تاشے کے ساتھ محفلوں کا جمانا، سڑکوں کا جام کرنا، یہ سارے طریقے ان لوگوں نے اپنے ہندوؤں سے لیا۔ لہٰذا آج کل کے مسلمان دسہرہ بھی منا رہا ہے، آج کل مسلمان دیوالی منا رہا ہے جو شب برات کے اندر ہے۔ پٹاخے بازی دیکھ لیجیے، چراغے کے علاوہ آتش بازی ہے، پٹاخے بازی ہے، اور گھروں کو سجانا ہے، سیم ٹو سیم دیوالی میں جو شکلیں ہو رہی ہیں آج یہ مسلمانوں کے درمیان، یہ مشرکین، جدید مشرکین درمیان بھی آج دیوالی کی نقالی ہو رہی ہے۔ یہ کوئی درے اگر نہیں مجھے کہنے میں، یہ برائے نام یہ مسلمان اپنے آپ کے نبی کے محبت کا دم بھرنے والا آج دسہرہ کی طرح بھی عمل کر رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر خصوصی اعتبار سے دیوالی کی شکل میں دیوالی منا رہا ہے۔ ایسا مسلمان کی ہو سکتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور صاحب بدعت کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یقبل عبادۃ لصاحب البدع، اللہ رب العالمین کسی بدعتی کی عبادتیں قبول نہیں کرتا ہے، کصلاۃ و صیام و صدقۃ، نماز روزہ صدقہ خیرات۔ بہرحال یہ چراغاں مجوسی کی علامت ہے، اور یہ موضوع روایتوں کے ذریعے سے بدعت ہے، یہ سنت ثابت نہیں ہے، لہٰذا عبادت نماز روزہ جو ہیں اس کو کیے صحیح حدیث روشنی میں، ان عبادتوں کے بائیکاٹ کیجیے، اپنے گھروں کو سجانے کی کوشش مت کیجیے، یہ مجوسیوں کی عبادت کا طریقہ ہے، اور آپ کرتے ہیں تو آپ بھی اسی میں شمار ہوں گے۔ اب رہی بات قبرستان جانے کی، آپ کیوں روکتے ہیں؟ قبرستان جانا زیارت کرنا سنت ہے، صحیح بات ہے، سنت ہے نا، زیارت کرنا سنت ہے،
کہ بدعت ہے؟ سنت ہے، بولیے سنت ہے تو مولوی منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ آگے اور بھی باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ، ایک ایک پوائنٹ ہم گزرتے چل رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ زیارت سنت ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں آپ جائیے، پوری زندگی میں 50 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ جائیے، 30 دن کے اندر آپ 35 مرتبہ جائیے، 40 مرتبہ جائیے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ نیت ہو قبروں کی زیارت کا مقصد یہ ہو کہ موت یاد آوے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس بنیاد پر ہم سالوں سال نہیں جاتے ہیں۔ میت ہوئے کسی کی جنازہ پہ گئے کفن دفن کے لیے، گئے مسجد قبرستان، تھوڑی دیر دیکھا گھما، فاتحہ پڑھ اڑ کے اپنے لوگ چلے آتا ہے، بس یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ قبرستان میں جاتا ہے اسی دن جب کسی میت ہوتی ہے، سال بھر نہیں جاتا۔ نہیں، 15ویں شعبان کی رات میں پورے کٹھے اجتماعیت کی شکل میں قبروں کے اندر بھیڑ لگی، قبرستان میں بھیڑ لگی رہتی ہے۔ اس سے پہل دن کے اندر سارے قبروں کو سجا کر کے، مٹی چڑھا کر کے، نئی نئی قبریں تیار کر کے، ہمارے بابا کی قبر ہے، دادا کی قبر ہے، ماں کی، بہن کی، فلاں اپنے اپنے خاندان اور خاندانی اعتبار سے سارے قبروں کو مزین کیا جاتا ہے، نئے مٹی ڈالے جاتے ہیں، اس پر مزین کیا جاتا ہے، اگر اس میں مٹی جمع کر کے رکھا جاتا ہے، اور رات میں یہ لوگ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اور نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد بھور میں سیم جاتے ہیں وہاں پر قبرستان کے اندر۔ کیوں جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، جنت البقیع گئے تھے، تو ہم بھی جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا یہ روایتیں، آپ نے سنا ہے کہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان 15ویں شعبان میں گئے تھے، تو ہم بھی جاتے ہیں، سنت ہے، جانا چاہیے۔ پھر وہی بات آئے گی، جنت البقیع جانے کے جو مسئلہ ہے، کیا 15ویں شعبان کے اندر ہے کہ اور راتوں کے اندر ہے؟ یقیناً صحیح حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس تقریر کو، جو باتیں آئی قبروں کی زیارت کے سلسلے میں، جو روایتیں پیش کی گئی۔ قال حدثنا احمد بن منی حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا الحجاج بن ارطاط عن یحییٰ بن کثیر عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، عائشہ یہ راوی ہیں، احمد بن منی، یزید بن ہارون، حجاج بن ارطاط، یحییٰ بن کثیر اور عروہ عن عائشہ، یہ تین راوی لگاتار ہیں۔ لمبی حدیث ہے، اس کو میں ترجمہ پیش کرتا رہا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میری باری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں سوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے۔ اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیث آتی ہے جو مکمل تفسیر ہے۔ چپکے سے آپ اٹھے اور اپنے جوتا کو ہاتھ میں اٹھا کے باہر نہیں تھے کہ آواز کھٹپڑاہٹ کی وجہ سے ہماری نیند نہیں ٹوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، چپکے سے چلے گئے۔ میں گھبرائی کہ آج میری باری تھی، کہیں دوسرے عورتوں پاس تو نہیں چلے گئے۔ میں پیچھے دوڑی خاموشی کے ساتھ، اور میں گئی تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر کھڑے ہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، لمبی دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ پلٹنے کا ارادہ کیا تو میں دوڑتے ہوئے بھائی اپنی جگہ پر بھاگ کر کے آ گئی، میں ہانپ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور میری کیفیت دیکھ کر پوچھا عائشہ کیا بات ہے، کیوں ہانپ رہی ہو؟ وہ خود اپنا ماجرا بیان کرتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں ایسا ہی، کہا کہ نہیں چھپاؤ مجھ سے نہیں، میں جانتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے باخبر کر دے گا۔ تو کہا ایسی بات ہے، میں آپ کے پیچھے گئی اور یہ ماجرا دیکھا مختصراً، مجھے خوف لاحق ہوا کہ آپ کہیں اپنے بعض عورتوں پاس تو نہیں چلے گئے، لہٰذا میں آپ کو پیچھے آپ کو دیکھنے کے لیے میں گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معلوم ہے عائشہ آج کون سی رات ہے؟ آج 15ویں شعبان ہے۔ آج کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو اس طریقے سے معاف کرتا ہے، لفظ ہے جس طریقے سے بنی کلب کے بکریوں کے بال ہوتے ہیں۔ وہ خاندان کی بکریاں جو ہوتی تھی بڑی روئیں دار بال والی، لہذا اس بنی بکر بین کے بکریوں کے بال کے جتنے بال ہوتے ہیں اتنے ہی لوگوں کے گناہ کو رب العالمین معاف کر دیتا ہے، لہذا میں اس لیے گیا تھا ان کے دعا کرنے کے لیے۔ اب اس عبارت سے روایت سے لے کر کے قبروں کی زیارت کو جنت البقیع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے 15ویں شعبان میں، تم سب ہم سب چلو، اور اس رات میں بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اتنی زیادہ بخششیں ہوں گی تو اتنے بار کے برابر گناہ معاف ہوں گے، ہم لوگ تو بہت کم گناہ ہے، لہذا بخشش کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب اس روایت کی تقریر حجاج بن ارطاط راوی نمبر 1، حجاج بن ارطاط راوی ہیں، یہ ضعیف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اور ترمذی نے دونوں نے کہا کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ دوسری بات، یحییٰ بن کثیر کا سماع عروہ سے نہیں ہے، یحییٰ بن کثیر کا سماع عروہ سے نہیں، اور عروہ کا سماع عائشہ سے نہیں۔ عائشہ سے پہلے عروہ ہیں، اس سے پہلے یحییٰ بن کثیر ہیں، اس سے پہلے حجاج بن ارطاط ہیں۔
یہ تین تین راوی پہ در پہ متکلم فی ہے، یعنی کہ سما کا لفظ جو آتا ہے لقا اور سما اصول حدیث تخریج میں اصول ہے کہ سما کا مطلب سننا، کسی کی بات کو ہم نے سن لیا، اور لقا کا مطلب سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی، میں نے سنا فلاں کہتے ہوئے، ملاقات نہیں، میں نے سنا، دور سے بھی ہوتا ہے، نزدیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب سما اور لقا ہی جب ثابت نہ ہو اور کوئی کہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے، تو آپ سمجھیں گے نا کہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کے سامنے اس سے پہلے 4 مہینے پہلے آئے تھے یا 3 مہینے پہلے تقریباً، اور آج آئے ہیں۔ اب اس سے پہلے ہم کوئی کہے کہ 2024 کے بجائے 2022 میں سر عالم صاحب آ کر کے ہمیں بتا رہے تھے کہ نہیں، مغرب کی نماز 3 رکعت کے بعد 4 رکعت فرض کی گئی، حدیث آتی ہے روایت یہ 4 رکعت فرض ہوئی ہے۔ تو جو بندہ مجھے نہیں دیکھا 23 میں، آپ کے سامنے کوئی جھوٹی روایت پیش کرے، آپ کہہ سکتے تو بڑا کذاب راوی ہے، ہم تو ان کے شک کو جانتے بھی نہیں اور آئے بھی نہیں سیتامڑھی میں، تو پھر ان کی بات کیسے تم نے سن لیا کہ تم جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے؟ یہی معاملہ یہاں پہ ہے، کیونکہ عروہ سے عائشہ سے عروہ کا نام لیا، اور یہ ابن کثیر کا حجاج بن ارطاط موضوع بالاتفاق ہے، اور سماہی ہے عائشہ سے عروہ کا اور یہ ابن کثیر کا نہیں ہے۔ یہ ابن کثیر نے عروہ کو نہیں سنا کہتے ہوئے، اور عروہ نے عائشہ کے زمانے کو نہیں دیکھا، پھر ملاقات تو ہوئی نہیں تو سن کیسے لیا؟ اس لیے کہ اب یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، آپ کیسے معلوم کہ سماعت نہیں ہے، عائشہ سے عروہ نے نہیں سنا، کیسے ہم پرکھیں گے؟ یہ کوئی علمی بات ہے، بتانا بھی ضرورت کیا پیش کیا جائے نا۔ اب سوال ہم لوگ سے ہوتے ہیں کہ آپ ضعیف موضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے موضوع روایت آپ کے نزدیک ہے ضعیف راوی، ہمارے نزدیک صحیح ہے، آپ کیسے پروف کریں گے کہ روایت ضعیف ہے یا گڑھی ہوئی ہے؟ تو اس کے لیے کتاب الموضوعات ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یا البانی رحمۃ اللہ علیہ، ساری کتابیں احادیث ضعیفہ والموضوعہ سارے اسباب کے ساتھ اس کی علت بیان کی جاتی ہے، یہ روایت موضوع ہے۔ اب اس کے موضوع ہونے یا ضعیف ہونے یا حدیث کے کمزور، ایک آدمی نے کہا ہماری حدیث بھی کمزور ہوا کرتی ہے کہ وہ نبی کی بات نعوذ باللہ کمزور ہوتی ہے، آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا اصول تخریج تو پڑھے نہیں ہے تو بات کیا کرو گے؟ کمزور کا مطلب کہ سند میں کمزوری ہے، اس روایت میں کمزوری ہے۔ اب روایت میں سند میں کمزوری متن کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے اور سند کے اعتبار سے بھی، متن میں کہیں پہ اضافہ کر دیا کہیں گھٹا دیا، اور سند میں راویوں پہ کلام ہوتا ہے۔ اب راویوں میں پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات سے ملایا جاتا ہے۔ جو راوی 14 ہجری میں یا 15 ہجری میں انتقال کر گیا ہو اور بعد کے 25-50 سال کے بعد کسی تذکرہ ہو کہے کہ اس سے میری ملاقات ہے، تابعی ہے، کوئی تابعی کہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، تو محدثین پرکھتے ہیں وزن پر کہ تابعی کی موت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 100 سال 200 سال کے بعد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کا انتقال کر گئے، اور یہ 200 سال کے بعد کا دور کیا ہے؟ تابعی ہے، یہ صحابی بھی نہیں ہے، تابعی کہیں نبی کو تو سن ہی نہیں سکتا ہے، ملاقات ہے ہی نہیں، تو سما کیسے ثابت ہوگا؟ لہٰذا جو بھی راوی تابعی کے نام لے کر نبی تک منسوب کر رہا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے، اسے ملاقات ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ فلاں نے صحابی کو نہیں دیکھا تو نبی کو کیسے دیکھ لیا؟ اس طرح کے تخریج کے اندر ساری باتیں آتی ہیں، تو آپ لوگ بھی کہیں ضعیف اور موضوع کا حکم لگائیں گے اور آپ کو رد کرے گا تو آپ ان نقطہ یاد کر لیجئے، اس راوی کے بارے میں سے پوچھیے گا کہ جس راوی کے بارے میں ہم کمزور کہہ رہے ہیں سند کے اعتبار سے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، تاریخ ولادت تاریخ وفات پیش کرو، سما اور لکھا ثابت کرو، ہم مان لیتے ہیں۔ تو نہیں کر سکتے ہم لوگ، کیونکہ پڑھائی بھی نہیں آتی ہے۔ بلکہ اس حدیث کے اندر بھی کہا کہ یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے عروہ کا، اور عروہ کا سما حضرت عائشہ سے نہیں ہے، لہذا یہ موضوع باطل ہے۔ اس کے بعد حنفی عالم زیلی اور بدر الدین حنفی، امام زیلی اور بدر الدین حنفی دونوں حنفی ہیں، عمدۃ القاری شرح بخاری شرح بہت سارے لوگوں نے کہا، اس کے اندر ان لوگوں نے بھی کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، لہذا قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اب یہ روایت جب ضعیف روایت ثابت ہو گئی قبرستان جانے والی، تو کسی صورت میں وہاں جانا، کسی استدلال کر کے جانا درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی پوائنٹ ہے، ہر مسئلے میں دلیلیں پیش ہوتی ہیں، اب قرآن کی آیت ہو یا حدیث کی روایتیں ہوں۔ اب وہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث قرآن کی آیت کی غلط تفسیر، غلط تعویل کے ذریعے سے مسئلہ استنباط کیا جاتا ہے، اور حدیث کے موضوع ضعیف روایتوں لا کر کے نبی کی محبت کا نمونہ پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ حدیث، جب نبی کی جب بات آتی ہے تو کوئی آدمی بندہ نارمل ہوتا ہے کہ نبی کی بات ہے، آپ کی تخریج کا علم نہیں ہوتا تو کہیں یہ بات صحیح ہے،
اکثر عوام اسی مغالطے میں ہے. 15ویں شعبان کی فضیلت روزے اور نماز کی باتیں ہیں، عوام مغالطے میں ہے. کوئی سامنے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رات کی فضیلت بیان کی. یہ وہابی مولوی تو ایسی ہم لوگ کو سارے ہم لوگ خلاف بولتا ہے. لہٰذا کی بات نبی کی، یہ تو گستاخ رسول ہے. ایک مولوی ہمارے کرے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے، اور وہابی مولوی کہتا نہیں یہ تو غلط ہے. نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، صحیح اور کمزور کہیں حدیث ہو سکتی ہے، مسعود سب حدیث ہے. کوئی بھی عمل کرو نبی کی محبت کو پالو گے. یہ نظریہ پیش میرے ہاتھ. اس طریقے سے اور صحیح حدیث کے اندر یہ ہے، جہاں تک یہ ضعیف روایت قبرستان جانے کی ہے، عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب بھی میری باری ہوتی، اور بیویوں کی باریاں ہوتی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویاں تھیں، باری باری جایا کرتے تھے. اس حدیث کے اندر ہے کہ عائشہ بیان کرتی جب بھی میری باری ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جاتے، اور قبرستان میں جانے کے بعد السلام علیکم یا اہل القبور یغفر لنا، یہ دعا جو ہے یہ پڑھا کرتے تھے. عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات کے اندر، میری باری کے اندر، آخر رات میں ہر باری کے اندر نکل جاتے جنت البقیع کے اندر. مدینہ حجرہ نبی قریب ہی ہے، اب چلے جاتے تھے. تو اس عبارت کو اس وہاں پر نصف من شعبان کا جملہ استعمال کیا گیا. پہلی روایت کے اندر روزے والی نماز کے اندر میں بھی، اور قبرستان کی زیارت والی روایت میں بھی اذا کان لیلۃ من شعبان کا جملہ استعمال کیا گیا، اور اسی روایت کو لا کے ثابت کر دیا گیا. بہرحال یہ تمام طرق سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی تقویت کو ثابت کیا جائے، اور اس مسئلے کو جو عمل ہے، روایت ہے، وہ ثابت کیا جائے. ہم جو کرتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، آپ جو کرتے ہیں اس کیجیے. ہم محب رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سنت کے زیادہ دلدادہ ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، نبی کے دم بھرنے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. ہمارے سامنے کوئی بھی نبی کے طریقے مخالفت کرے گا تو میں اسے گردن اڑا دوں گا، اور لڑائی جھگڑے کی بات آتی ہے. اس بنیاد پر کہ موضوع اور ضعیف روایتوں کا سہارا لیا گیا اور عبادتیں گڑھی گئی، نماز روزے کے پیچھے لگایا گیا، چراغاں کر دیا گیا مجوسی کے اعتبار سے، اور قبرستان جانے کا مسئلہ بیان کیا ہے موضوع روایت کے اعتبار سے. تو ہم جہاں تک سمجھتے ہیں مختصر وقتوں میں بدعات شعبان کی جتنی بدعتیں ہیں اس کا تذکرہ میں نے اللہ کی توفیق سے کر دیا. شاید اب کوئی شک باقی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے یہاں. اس کے بعد اب ہمارا شیوا یہ ہونا چاہیے اس مہینے کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے کہ آپ روزہ رکھتے تھے پہلے در پہ مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. تو ہم روزے کا اہتمام کریں استقبال رمضان، ایک عادت بھی بنے گی آخری رمضان کی تیاری کے لیے، اور اس سنت و عمل بھی ہوگا. یہ سنت ہم کریں گے. اس کے بعد پھر رمضان کا مسئلہ ہے اور رمضان کے روزے کا مسئلہ ہے. تو اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنی بدعات کا تذکرہ آپ نے کیا یا جو کرتے ہیں، ایک اور پوائنٹ کہ شب برات کے اندر عبادتیں ہو رہی ہیں اور اس میں حلوے پوڑے کا اہتمام ہوتا ہے. اصل پوائنٹ یہاں بھی ہے. پھر یہاں پہ قرآن غلط تفسیر، یہ ہماری روحیں آ رہی ہیں 15ویں شعبان کو، ہماری روحیں لوٹ کے آتی ہیں ان کے نام کا حلوہ پوڑی پکا کر کے، نظر و نیاز کر کے طاقوں بھر دیتے ہیں. ہوتا ہے نا؟ خوب کھائے ہوں گے آپ بچپنے میں، یہ والدیس نہیں رہے ہوں گے، خوب کھائے ہوں گے مزے لے کر کے. ماں بناتی ہے طاق میں ڈال دیتی ہے اس عقیدے سے کہ قبرستان سے زیارت کرنے گئے اور وہاں خوش ہو گئے، ابھی کھانے کا انتظام بھی گھر پہ کیا ہوا ہے، ہم آگے آ گیا نا، پیچھے سے ہمارے مردے آ رہے ہیں، طاق سجایا ہوا ہے، اور پوری حلوہ کھا کر چلے جاتے ہیں. جو آدمی جس کا بھی حلوہ کچھ کھا ختم ہو گیا یا کچھ کھا لیا، بلے وغیرہ کھا لے تو نعوذ باللہ مردے آگے کھا کے چلے، بس کام تمام ہو گیا. جس کا نے سوال ہے کہ جس کا کوئی نہیں مرا ہو اس کے کون آئے گا؟ کیا وہاں پرداری چلے گی؟ نعوذ باللہ، اس بکواس کی باتیں ہیں. لیکن مسئلہ اسے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی غلط تفسیر یہاں بھی پیش کی گئی کہ روحیں آتی ہیں، ہماری روحیں قبرستان سے نکل کے نعوذ باللہ اب روحیں، قرآن کہتے ہیں وما هم عنها برزخ الى يوم يبعثون، اللہ نے کہا کہ یبعثون دوبارہ اٹھائے جانے تک کوئی روحیں کہیں بھی ادھر جائے نہ جا سکتی. اب قبرستان میں آنے کا مسئلہ بتایا گیا، روحیں آتی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا تقریر میں، میلاد کی تقریر میں، ابھی میلاد کی محفلیں خوب جم رہی ہیں شعبان مہینے کے، بھاڑے میں مولوی جاتے ہیں کہ ہاں مغرب آدھی یہاں، اثر بد وہاں، عشاء بد وہاں، جیسے پیسہ یعنی موٹی رقم جہاں پہ بڑے مجمع میں جانا ہو. یہ پورے شعبان چلتا ہے. اسی میں نے سنا تھا کہ بھائی قبرستان کی زیارت کرو اور مردوں کو خوش کرو، ان کے نظر و نیاز پیش کرو، اور مردوں کے لیے حلوہ پوڑی کا اہتمام کرنا، کیونکہ تمہاری تمام روحیں لوٹ کے آتی ہیں اور خصوصی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، لہٰذا روحیں آتی ہیں کہ نیاز ان کے نام کا ہوگا
ان کے لیے تحفہ پیش کیا کرو۔ دلیل تنزل الملائکۃ والروح، دلیل تنزل الملائکۃ والروح، ایسی رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روحیں نازل ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ روح سے مراد روح الامین ہے، روح القدس ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ روح الامین، روح القدس سب لفظ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال کیا گیا، نہ کہ عام روحوں کے لیے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً آتے ہیں، ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کے بعد سے بہتر رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں، اور روح الامین، فرشتوں کی پوری جماعت آتی ہے۔ روح الامین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، فرشتے پورے روح الامین پھیل جاتے ہیں، دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کے الفاظ بلند کرتے ہیں، عبادت کرنے والوں کی تمام عبادتوں پر آواز بلند کرتے ہیں آمین کی۔ یہ فضیلت ہے۔ قرآن کی آیت کا نازل ہونے کا مقصد وہاں پہ ہے، لیکن یہاں ٹرانسفر کیا گیا، غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے تقریروں کے ذریعے سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، روحیں نازل ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہٰذا کوئی بھی عقیدہ نہ رکھے ہماری روحیں آتی ہیں اور کھا کے چلی جاتی، استغفر اللہ۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلوہ بناتے کیوں ہیں، کیا دلیل ہے؟ حلوہ ہی کیوں؟ آج کل کا حلوہ تو اتنا سخت ہوتا ہے کہ ہم نہیں کھا سکتے، کمزور دانت والے لوگ نہیں کھا سکتے، اور تھوڑا سا ماری تبھی جلدی نہیں پھوٹتا ہے، اتنا کڑوا، اتنا سخت ہوتا ہے بھائی۔ نرم والا ٹھیک ہے، لیکن حلوہ بنتا کیوں ہے، سوال ہے نا۔ حلوہ ہی کا اہتمام کیوں ہے؟ اور بھی تو مٹھائی ہو سکتی ہے، اچھی اچھی مٹھائیاں بھی رکھ سکتے ہیں۔ حلوہ کا اہتمام اس لیے ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک ٹوٹنے کے بعد آپ نے حلوہ تناول فرمایا تھا، اس لیے ہم بھی حلوہ نبی کی محبت میں حلوہ کھاتے ہیں۔ ویس قری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانت ٹوٹا ہے، کون سا دانت ٹوٹا ہے، لہٰذا پورے دانت کو توڑ لیے ہو، اب کیا حقیقت اللہ بتا جانے۔ لہٰذا جو حلوہ بناتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، لہٰذا اس بنیاد پر آپ نے حلوہ تناول فرمایا تھا، تو ہم بھی حلوہ تناول فرماتے ہیں، کھانا چاہیے۔ دیکھیں یہاں بھی تاریخی اعتبار سے بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ جنگ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے، زخمی ہوئے، دانت آپ ٹوٹے جنگ احد کے اندر، اور جنگ احد شعبان شوال میں ہے، نہ کہ شعبان میں ہے۔ سن 3 ہجری شوال مہینے کے اندر جنگ احد کا انعقاد ہوا۔ جنگ احد کا جو لڑائی لڑی گئی وہ شوال مہینے کے اندر ہے، نہ کہ شعبان مہینے کے اندر، لیکن وہاں بھی گھوٹالا کیا۔ حلوہ آپ نے کھایا نہ کھایا کیا حقیقت ہے؟ آپ تو ایسے بھی کھاتے تھے، میٹھی چیز پسند تھی آپ کو، حلوہ بھی کھاتے تھے، گوشت اور جیسے کدو بھی کھاتے تھے، ساری چیزیں ہیں۔ وہ اگر دانت ٹوٹنے کے بعد کھانے کی نوبت آئی، عام آدمی کی بات ہے، تو نرم چیز کھائیں گے کوئی بھی۔ اگر نبی نے کھایا تو شعبان کا مہینہ، بلکہ شوال کے مہینہ میں جنگ کے حالات تھے، جنگ لڑی گئی، نہ کہ شعبان کے اندر۔ اس کو یہاں ٹرانسفر کرنا کہ نبی نے حلوہ تناول فرمایا تو 15ویں شعبان کو، لہٰذا ہم بھی کھائیں، یہ ہم اکانا اور بیوقوف والی بات ہے۔ لہٰذا یہ بھی تاریخی اعتبار سے بھی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ چند تخریجی باتیں تھیں، ممکن ہے کہ ساری باتیں بھی تفصیل آپ تک نہیں پہنچی ہوں گی، یا میرے ذریعے سے نہیں پہنچی ہوں گی، جس نے بتایا ہوگا اللہ کی توفیق سے مانتے ہیں۔ یہ موضوع مہینے کے اعتبار سے موضوع دیا گیا تھا شعبان اور رمضان، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ یاد دہانی کے لیے تذکرہ بار بار ہونا چاہیے، تاکہ مزید اس کے اندر استحکام پیدا ہو، مضبوطی پیدا ہو، علم کے اندر اضافہ ہو۔ اس لیے میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پورے تقریر اور تدبیر کے ساتھ تمام روایتوں کو میں نے رکھ دیا، اور اس اعتبار سے آپ کہیں بھی دعوے کے ساتھ دعویٰ ٹھوک سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے اور کہیں لڑائی بھڑائی ہو دلائل دیکھنے کے لیے تو میں آپ کو تمام چیزیں دے دوں گا یا سینڈ کر دوں گا وقت پر، آپ دکھا سکتے ہیں۔ اللہ کہ وہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں تخریجی کتاب، تو سمجھیں گے کیا؟ کاش کہ وہ مسلمان، یہ علماء کرام، علماء سو ان حدیثوں کا مطالعہ کرتے، تخریج کر پڑھتے، تدوین پڑھتے، تو یہ باتیں نہیں آتی۔ ویسے بہرحال اس کے بعد یہ ساری بدعات ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدعات کے فروغ ہونے کا، بڑھنے کا کیا سبب ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں۔ یہ بدعات کے فروغ ہونے کا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب یہ ہے، کوئی بھی بدعت سماج میں رائج ہو وہ کم علمی ہے، شرعی علوم کیا فقدان، شرعی جانکاری نہ ہونا بہت خطرناک ہتھیار ہے۔ اور ہمیں اس کا جب علم ہی نہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ، کوئی بھی مسئلہ ہو، جب ہمیں اس کا علم نہ ہو، ہمیں جانکاری نہ ہو، ہمیں جو بتایا جائے اندھے بہرے کی طرف سن کے ہم قبول کر لیں گے، اور یہی ہوتا ہے۔
اس کو بدعت کو فروغ دینے میں سب سے بڑا رول شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس عمل کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر کے کم پڑھے لکھے لوگوں کے جاہلوں کے پاس اس کو عام کرتا ہے، اور مولوی بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، اور مولوی کی بتائے باتوں شیطان نہیں نہیں صحیح ہے اسے کرو، اگر خود کا علم ہو کٹب کرنے کے لیے نہیں تم بتا رہے ہو میرے پاس یہ علم ہے کہ غلط ہے صحیح ہے یہ باتیں میں نہیں مانوں گا۔ یہ ہے کہ شرعی علوم کا فقدان ہونا بدعت کو بڑھاوا دینا ہے۔ وہی صحیح ہے کہ ہم اپنے پرانے بابا داداؤں کے طریقوں کو قبول کر لینا، یعنی شخصیت پرستی، شخصیت پر اعتماد کر لینا۔ بڑے بزرگ ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، بڑے عالم ہیں، صوفی سنت ہیں، رضا ان کی باتوں میں کوئی دریغ نہیں ہونا چاہیے، بات جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، نہیں، قرآن کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاں پر قرآن و سنت کی مخالفت کی بات ہو ہم وہاں پر نہیں رہ سکتے ہیں۔ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کی بات ہو، جہاں پر شرک بدعات کی بات ہو، وہاں پر ہم کسی ایرے غیرے نتو خیرے کی بات ہم نہیں مان سکتے ہیں، گرچہ ہمیں اس کے لیے زد و کوب کیا جائے، جبکہ ہمیں مار پیٹ کی نوبت آ جائے، یہ گھر سے باہر کرنے کی نوبت ہو، یہ بھگانے کی بات ہو، مارنے کی بات ہو، لاٹھی ڈنڈے استعمال کرنے کی بات ہو، ہم توحید پرست ہیں، توحید کے ساتھ رسالت پرست بھی ہیں، نہیں توحید کو ماننے والے ہیں اور رسالت کو ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ کا اقرار کیا ہے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو توحید رسالت، توحید اولویت، ربوبیت، توحید اسماء صفات ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کے اندر نہیں کوئی معبود سوائے رب العالمین، معبود برحق سوائے اللہ کے، توحید کا اعتراف ہم نے کیا ہے۔ اب توحید کے اندر کوئی مخالفت مداخلت کرتا ہے یا اس کے نہیں کرنے پر کوئی مذمت بیان کرتا ہے یا سختیاں برتتا ہے، تو ہم تمام تاریخوں کو یاد کریں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ کرام، انبیاء کرام، بڑے بڑے جتنے وجلے صحابہ کرام محدثین ہیں، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہزاروں کوڑوں کو برداشت کیا ہے۔ آج ہم بات برداشت نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی سنت کو نافذ کرنا چاہیں گھر کے اندر، ہمارے گھر سے مخالفت ہوگی، وہ گھر کی مخالفت کو ہم برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، زبان نہیں کھولتے ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں، اور اس بدعت کو ہم بتاتے ہیں کہ شعبان کے اندر روزہ رکھنا، قیام کرنا، عبادتیں کرنا یہ بدعت ہے، چراغاں کرنا بدعت ہے، حلوہ پوڑی کا اہتمام کرنا بدعت ہے، ہم گھر میں منع کرتے ہیں، ہماری ماں ناراض ہو رہی ہے، ہمارے ابو ناراض ہو رہے ہیں، بہن ناراض ہو رہی ہے، تو ہم اس ناراضی کیوں کر مولیں؟ لہٰذا ماں باپ کو ناراض کرنا فلسفہ، ماں باپ کو ناراض کرنا اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، لہٰذا ہم نہیں کر سکتے، خاموش رہ سکتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس صورت میں شرک و بدعات کی دعوت کے اندر کیا اللہ کی ناراضگی کو قبول کرنا درست ہے یا ماں باپ کی ناراضگی کو قبول کرنا درست ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ ہم مجبور ہیں، کیا کریں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں ماں باپ سے، ماں باپ کی ناراضگی ہے کہ اللہ ناراض ہوگا جنت نہیں ملے گی۔ میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں سے، ان لوگوں سے کہ آپ کہیے ان ماں باپ سے کہ جس کام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت نہیں ہے، جس کام کے اندر اللہ رب العالمین ناراض ہو رہے ہو، آپ کی ناراضگی مجھے دنیا کے اندر منظور ہے، آپ ماں باپ ہیں، آپ کا حق ہے، آپ جوتا سے مجھے مار سکتے ہیں، آپ گھر سے باہر کر سکتے ہیں، یہ سنت کی مخالفت میں بدعت کی طرح مجھے گامزن نہیں کر سکتے ہیں، توحید کی مخالفت میں شرک پر مجھے گامزن نہیں کر سکتے ہیں، مجھے دور جانا پسند ہے آپ سے، آپ بھگا دیجئے گھر سے، منظور ہے، آپ مجھے گردن پر ڈنڈے برسا سکتے ہیں، یہ منظور ہے، یہ تاریخ صحابہ ہے، تاریخ انبیاء ہے، تاریخ ائمہ کرام ہے، تاریخ محدثین کرام کا ہے، محدثین کرام نے کوڑوں کی برساتوں کو قبول کیا، ہم تو کچھ نہیں ہے، لہذا ہم بات برداشت کر سکتے ہیں، آپ کی خوشی، آپ سب خدمت کریں گے، سب بات مانیں گے، لیکن ہم آپ کی باتیں اس معاملے میں نہیں مانیں گے، کیونکہ توحید کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کے اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے، جس اطاعت کے اندر، جس عبادت کے اندر، جس کام کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس وقت ماں باپ کی ناراضی، دنیا سماج کی ناراضی ہو، لہذا سب کچھ گوارا کر لیں، یہ اللہ کی ناراضگی گوارا نہ کریں، انشاءاللہ اسی میں جنت ہے، اور اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، آپ ڈٹے رہیں گے، قائم رہیں گے استقامت کی بنیاد پر، وہی ماں باپ جو ناراض آج ہو رہے ہیں آپ سے، کل آپ کے پیروکار ہوں گے، آپ کی بات مانیں گے کہ میرا بیٹا ہے، اور آپ کے ذریعے آپ کی استقامت کو دیکھ کر کے وہ توحید کو قبول کرنے پر، سینے سے لگانے پر مجبور ہوں گے، اور تاریخ موجود ہے ہمارے ساتھ، بہت ساری داستانیں ہمارے پاس، ہمارے ساتھ گزرے واقعات ہمارے خود ہمارے ساتھ بھی، ہمارے دوستوں کے ساتھ، لہذا یہ پیغام عام ہونی چاہیے، کسی بندے کو سمجھائیے
میرے سامنے میرے عزیز کو میں نے رجب کے مہینے کے اندر سمجھایا، تحریس بنایا، کنڈے کے نیاز کا مسئلہ آیا. ایک ہی گھر میں لڑکا، بھائی تو اور بھی تھے، الحدیثیت قبول کرنے کے بعد 15 روز کے بعد کنڈے کے نیاز کا مسئلہ آیا، اور کھانے کے بعد کہا نہیں کھائیں گے. پورا بریلی، پورا گھرانہ بڑا مالدار گھرانہ تھا، کام نہیں کھائیں گے کیونکہ حرام و بدعت ہے. کہا کہ نہیں کھاؤ تو گھر سے باہر نکل. یہاں کے تمام لوگوں نے، بھائی چچا باپ سب مل گیا، بیچ میں بیٹھایا کہ توبہ کرو، تھوک چاٹو، توبہ کرو. کے بعد سے ہم کسی وہابی مولوی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمارے بارے میں نہیں جائیں گے، اس مسجد میں نہیں جانا ہے تو توبہ کرو، لیکن آج تمہیں کھانا ہی پڑے گا، کام نہیں کھا سکتے ہیں. چپلیں برسانے کی نوبت آ گئی، گھر سے باہر کرنے کا فیصلہ لیا گیا کہ اگر 24 گھنٹے کے تم نہیں سدھرے، رات میں کھانا نہیں کھایا، کل تمہارا صبح سے یہاں سے بڑھیا بستر گول ہوگا. رات میں بندہ تھوڑا نیا تھا، نوجوان تھا، انٹر میں پڑھ رہا تھا. رات میں تھوڑا مایوس ہوا. عشاء کے وقت پہلے مجھے خبر ہے، میں گیا اسے گھر سے نماز سے پہلے بلا کر لایا اور سمجھا، استقامت کی باتیں میں پیش کی. کل سے اعلان کر دیا مجھے گھر چھوڑنا منظور ہے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ رجب کنڈے کے نیاز کو اپنے ڈکنے منہ میں ڈال سکوں. نہیں ڈالا. پھر اس کے بعد سے ملاقات، باتیں طویل ہیں، کیونکہ اس کے دل میں توحید رچ بس گئی تھی، شرک کی بدعت کو سمجھ نہیں آتا. پھر وہی ماں باپ علیہ حدیث ہوئے، ان کے بھائی پورا خاندان علیہ حدیث ہے، الحمدللہ سب متبع رسول ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا ہم لوگوں نے. لہٰذا نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ ڈٹیے گھر کے اندر بھی ادب کے ساتھ معذرت کرنے کہ نہیں ابو جان، آپ کی سب باتیں قابل قبول ہیں، لیکن بدعت کے کھانے کی دعوت ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں، یہ حرام لقمہ ہم نہیں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ہر اس کام کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو، کسی مخلوق کے اطاعت جائز نہیں ہے، تو ہم آپ کے اطاعت بھی نہیں کریں گے. اگر یہ نظریہ رکھیں انشاءاللہ اصلاح ہوگی. تو بہرحال ہم متبع رسول ہیں. اب شعبان کے بعد اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بھی ہوتے ہیں نا آگے ٹائم ہے ابھی نا، چلیے ہو جائے گا مختصر ہی، کیونکہ فضیلت رمضان کی آتی ہے. بہرحال شعبان کے اندر یہ مسئلہ مکمل واضح ہو گیا، جتنے بھی طریقے ہیں سب بدعات ہیں، اور بدعات کو ٹھکرانا ہمارے لیے سنت کا عمل ہے اور عمل کرنے لائق مذمت. اب اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے، واجب ہے، سب پر فرض ہے. رمضان کے روزہ ہر شخص، کیونکہ تقوی کی صلاحیت پیدا کرنے کے ذریعہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں یہ لائے ہو، تم پر یہ روزہ فرض کر دیا گیا جیسے اور بھی پہلے لوگوں پر روزہ، ہر قوم کے اندر روزہ فرض تھا، مخصوص ایام سے اللہ ہے. یہ 30 مہینہ ہے، مسلسل 30 دن، پورا مہینہ صرف امت محمدیہ پر. تو یہ روزہ رکھنا ہم سب پر فرض ہے. اور من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ایمان اور احتساب ثواب کی نیت سے جس نے روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ اگلے پچھلے گناہ چل کے معاف ہوتے ہیں. یعنی بارہ سنتے ہیں. ایمان کا مطلب کیا ہے اور احسان کا مطلب کیا ہے، احتسابا کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنا ہے، رسول کی رسالت پر، بعث بعد الموت پر، فرشتوں پر، تؤمن بالقدر خیر و شر، ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ہے. اب اس کے بعد ثواب کی نیت سے، ریاکاری مقصود نہ ہو، سما کا ڈر نہ ہو، اللہ کا ڈر ہو. یہ پوائنٹ ہے. کوئی بھی عمل ہو، آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی، وہ عمل قابل قبول نہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا. اس لیے ایمان کے ساتھ احتساب، نیت کا بھی استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس نے بھی ایمان کے ساتھ اور نیت ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا. بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں سماج میں دکھانے کے لیے، عوام کے سامنے حقارت کی نظر سے نہ دیکھے جائیں، اس لیے روزہ رکھتے نہیں. ایسے روزہ قابل قبول نہیں بلکہ شرک ہے. من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، جس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز ادائی کی، انہوں نے شرک کیا. شرک ریاکاری شرک ہے. لہٰذا ایمان کے ساتھ احتساب، نیت خالص ہونی چاہیے. آپ نیت پہلے کیجئے، ہم روزہ آج رکھیں گے انشاءاللہ فجر سے پہلے. نیت کیجئے، نیت کرنے کے بعد سحری کھائیے، اور سحری کھا کر کے آپ نماز پڑھیے، سو جائیے، جو بھی عبادتیں کیجئے. اب ایک اور پوائنٹ ہے کہ نیت کس طرح سے ہو، کیونکہ طریقہ آپ کتابوں میں دیکھا، اشتہاروں میں دیکھا ہوگا. نیت رمضان روزہ، سو میں نیت سیام، روزے کی نیت، نویت اصوم من غد من شہر رمضان، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. زبان سے لوگ کرتے ہیں، جسے نماز میں نیت کرنے، تو نصلی 4 رکعتین، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کی، 3 رکعت نماز کی. ویسے ہی ہر اشتہار میں دیکھیے گا نیت نامہ لکھا ہوگا، روزے کی نیت، اس کو پڑھے گا، کھائے گا، تب روزہ ہوگا، نہیں تو نہیں. حدیث کے اندر اس طرح کوئی بھی لفظ نہیں آیا کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. یہ بدعت ہے،
اضافی چیز ہے، یہ مولویوں کی لکھی ہوئی اپنی کتابوں کے اندر کی بات ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہاں پارٹی میں تو سوچیے تو غلط ہے۔ اب فجر کے بعد وہ دیکھیں زندہ رہیں کل کی نہیں رہیں گے زندہ، مر جائیں گے، یہ بھی ساری تعبیریں ہیں۔ بس اس میں جو لفظ ہے اس کے میں ترجمہ بر یار ان کی باتیں ہیں، یہ بدعت ہے۔ سنت یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کے دار مدار نیت ہے۔ ہماری نیت قابل قبول اسی وقت ہو گئی جب میں جگہ سحری کے لیے، جب ہم جگتے ہیں ہماری نیت مکمل ہو گئی، اور وہی نیت ہمارے زبان سے کہنا، کسی بھی عبادت کے اندر زبان سے نیت کا اہتمام کرنا ثابت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ اس جملے کو پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، کبھی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ ایمان احتساب کے ساتھ روزہ رکھے۔ یہ روزہ ہمارے گناہ کا کفارہ بھی ہے۔ ایک رمضان کے مہینے کے اندر مختصراً قرآن کی تلاوت کی فضیلتیں بھی ہیں، روزے کی فضیلتیں بھی ہیں۔ ایک نیکی کا عمل 7 سے 700 گنا رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں ہم سنتے آ رہی ہیں۔ یقیناً رمضان کے مہینے کے اندر کثرت سے عبادتیں، قرآن کی تلاوتیں ہم کرتے رہیں، روزے مکمل نیت کے ساتھ رکھیں، یہ فرض ہے۔ اس طرح سے ہم سب روزہ کوشش کریں ثواب کی نیت سے، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ روزہ بھی اور قرآن بھی رب العالمین کے سامنے سفارشی ہوگا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن اپنے بندے کے لیے سفارشی بنے گا۔ روزہ سفارش کہے کہ اللہ اس بندے نے میرے ذریعے سے دن میں بھوکے پیاسے رکھا، یہ اللہ میں سفارش اپنے کھڑا ہو کہ دن میں تیرے ڈر سے خوف سے اس بندے نے دن میں بھوکے پیاسے رکھا، اس کے پاس کھانا بھی موجود تھا، یہ پانی موجود تھا، خواہش نفسانی کی تکمیل کے لیے اس کے پاس بیوی بھی موجود تھی، تیرے خوف سے انہیں اپنے آپ کو روک کے رکھا۔ روزہ کا معنی ہوتا ہے الصیام والامساک عن الاکل والشرب والجماع۔ روزہ نام ہے کھانے پینے خواہشات جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ لہذا ہم دن بھر صبح سے لے کے فجر سے پہلے سحری کھا کے صبح سے لے کے شام تک تمام حلال چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں، اور روزہ ترک حلال کا نام ہے، ترک حرام کا نام روزہ نہیں ہے۔ ترک حرام تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن جو چیزیں حلال ہیں ان حلال چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، بیوی سے صحبت کرنا حلال ہے، لیکن ان چند وقتوں میں صبح سے لے کے شام تک اللہ نے ان تمام حلال کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ بہت سی بنیاد پر کہ اللہ کا حکم جب حرام قرار دے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کہ نہیں ان چیزوں سے تو دور رہنا ہے۔ کتنے بڑے صبر کی بات ہے۔ روزہ ثواب صبر بھی ہے، روزہ صبر کا پیغام، ہمدردی کا پیغام اور مغفرت، ساری چیزیں ہیں، فضیلت بے شمار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور قرآن تمہارے لیے شفاعی بن کے آئے گا، شفاعت کرے گا۔ یہ اللہ اس بندے نے تیرے لیے روز دن بھر بھوکے پیاسے رکھ کر اپنی زندگی گزاری تھی، لہذا اس کی روزے قبول فرما لے، میری شفاعت قبول فرما لے، اس کو بخش دیجئے، رب العالمین نے آپ کی بخش کرے گا۔ قرآن کی آپ نے تلاوتیں کی ہوں گی، ایک آیت پر ایک حرف ایک نیکی ملتی ہے، لیکن رمضان کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں 7 گنا 700 گنا تک۔ ایک آیت پڑھیے آپ 700 گنا ثواب، ایک نیکی کیجیے 700 گنا ثواب پا لیجیے، اتنی فضیلتیں ہیں۔ تو قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے، 700 گنا 700 ہو جائے گا۔ تو ایک نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں کہا، یہ مت کہو کہ قرآن الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم حرف 3 حرف ہیں، وہ لمبی حدیث ہے مختصراً کہ الف لام میم جب پڑھتے 3 حروف، الف پہ 10 نیکی، لام پہ 10 نیکی، میم پہ 10 نیکی، 10 یا 30 نیکی ملتی ہیں۔ اب دن بھر میں قرآن کی کتنی آیتیں پڑھیں اور 10 گنا بھاگ کرتے چلے جائیں، کتنی نیکیاں ملے گا الحمدللہ۔ ان نیکیوں کو بٹوڑنے کا موسم ہے، نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا موسم ہے، اس سے بہترین موسم کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ روزے کی تلاوتیں، قرآن کی تلاوت اور روزے رکھ کر کے صدقہ خیرات کر کے ہمدردی، پھر زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہے، صدقہ فطر کا مسئلہ ہے۔ یہ پوری عبادت کے مہینے ہی ہے، ایک مہینہ کے اندر چند قسم کے مواسم عبادتیں ہیں، اصل میں ثواب بے شمار رکھے گئے ہیں۔ پلس جہاں پر تحدید ہے قرآن کی نیکی کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، ایک حرف 10 نیکی ملتی ہے، لہٰذا تم کثرت تلاوت کیا کرو۔ قیام اللیل کے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، تراویح کا اہتمام کرنا ثواب کی نیت سے، یہ پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رمضان، قیام، تراویح سب کچھ رمضان کی فضیلتوں میں ہیں، پلس سفارشی بھی ہوں گے روزہ اور قرآن کی تلاوتیں، اور تمام کے ثواب بھی متعین کر دیے گئے کہ صدقہ کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، قرآن کی تلاوت کا ثواب، لیکن روزہ رکھنے کا ثواب اللہ نے متعین نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک دن کا روزہ رکھو گے تو 700 گنا یا 800 گنا، 1000 گنا، 10 گنا، 50,000 گنا، 100 گنا، ہم ثواب کتنا دیں گے
اس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، پھر روزہ رکھنے فائدہ کیا تھا؟ شیطان دماغ مارے گا نا، یہ ثواب نہیں بتایا گیا، ہم روزہ کیوں رکھیں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب العالمین نے کہا، جسے خود سے ہے روزے داروں کی فضیلت میں، روزے دار کے اس محبوب عمل کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بھرپور بدلہ دوں گا، یہ میری مرضی ہے، جتنا چاہے ہم روزے دار کو ہم ثواب دیں گے۔ گویا کہ اللہ نے روزے کے ثواب کو خاص کیا، کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں جتنا چاہوں گا بندے خوش ہو کر اپنے سے عنایت کر جاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے ہماری نیکی میں کمی ہوگی، گناہوں کی زیادتیاں ہمارے پاس ہوں گی، ہم تھوڑے سے اعمال کرتے ہیں، تھوڑے اعمال کر کے جائیں گے رب العالمین سے اس بنیاد پہ کہ اللہ میں نے تیرے حکم سے، ثواب کی نیت سے، تیرے خوف اور ڈر سے دن میں روزہ رکھا تھا، رات کو قیام اللیل کے تمام کیا تھا، اپنی نیند کو حرام کیا تھا، قرآن کی تلاوت کی تھی، لہذا ہم تیرے سامنے تھوڑے سے عبادت لے کے آئے ہیں۔ یہ بندہ، اس بندے کے لیے رب العالمین اپنی طرف سے ثواب متعین کر کے رکھے گا، اور جو گناہ ہوں گے اور ثواب کی جتنی کمی ہوگی رب العالمین اس بندے کو نواز دے گا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں جتنا چاہوں گا بھرپور بدلا دوں گا۔ اور اس کے بعد بھی یوم الخطبہ عید کے دن کہتے ہیں نا کہ فرشتے منادی آواز پکارتے ہیں، فرشتوں آواز پکار دو میرے بندے درمیان کہ آج من تمام کو میں نے بخش دیا، عید کے بعد تمام کو میں نے بخش دیا۔ دیکھو یہ فخر مباحت کی بات ہے قرآن کے اندر، اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ نہیں بتایا کیونکہ اپنے لیے رکھا تھا۔ ہم سے بڑا خوش نصیب اور آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، پلس ایک مہینہ ثواب کی نیت سے روزہ رکھیں، انشاءاللہ تمام نیکیوں کے پلہ کو بھاری کرنے کے لیے اللہ نے مخصوص جو ہمارے لیے رکھا ہے وہاں پر وزن میں ڈالے گا، اور پھر ہمارا انشاءاللہ اور آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ پھر بلایا جائے گا ہمارے اس کے بعد کہ جاؤ جنت داخل ہو جاؤ، باب الریان کے ذریعے سے صوم صیام رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے باب الریان جنت دروازے جو ہے اسے باب الریان ہے، اس سے داخلہ اور ہمارا آپ کا، ہم تمام روزے داروں کا انشاءاللہ روزے کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب تیاری کریں ابھی سے، ابھی بھی رکھ لیا کریں، شعبان کے مہینے میں بھی کچھ روزے رکھیں بقیہ وقت میں، اور رمضان میں بھرپور ثواب کے لیے سے روزہ رکھیں، اپنے بھائیوں کو رکھنے کی تلقین کریں۔ آج ہمارے بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں کہ سماج میں رکھتے ہیں، بعض بہانہ کرتے ہیں، پیٹ میں گیس کا مرض ہے، فلاں بیماری ہے، ٹھکانے ساری چیزیں ہیں، اگر لا علاج مرض ہے، بستر مر پہ ہیں تو آپ روک سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اذان بھی ہو گئے، اور اللہ کی توفیق سے الحمدللہ جو باتیں ہوئی ہیں اس پر ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں اور عمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم لوگ تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارہلا ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ثواب کی نیت سے روزہ قیام لیل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔